اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلے کی آگ میں جکڑے معاشرے کو انسانیت میں ڈھالنا۔ اسلام خون بہانے والا دین نہیں ہے، اسلام انسانیت کا درس دینے والا دین ہے۔ کسی قبیلے کا سردار ایک دن اپنے باغ میں گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت پر کسی پرندے نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور اس میں انڈے ہیں۔ اس نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں۔ دوسرے دن کسی اور قبیلے کو اونٹ چرتا ہوا اس درخت کے پاس آیا، اونٹ نے جو ہی اس ٹہنی پہ منہ مارا گھونسلہ گر گیا اور انڈے اونٹ کے پاؤں تلے آ کے ٹوٹ گئے۔ اگلے دن باغ کا مالک سردار باغ میں گیا، دیکھا کہ فاختہ کا جھونج زمین پہ گرا ہوا ہے اور انڈے ٹوٹے پڑے ہیں۔ سردار کو غصہ آ گیا کہ ہمارے مہمان کے ساتھ یہ کس نے حرکت کی۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ فلاں قبیلے کو اونٹ آیا تھا، اس نے یہ کیا۔ انہوں نے اونٹ والے قبیلے کے سردار کا بیٹا قتل کر دیا۔ بدلے میں انہوں نے اس سردار کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یوں یہ لڑائی 40 برس تک چلی۔ یہ تھا اسلام سے پہلے عرب معاشرہ۔ اب آتا ہے وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ۔ پہلی جنگ بدر ہوئی۔ فتح کے بعد مسلمانوں کی قید میں 70 کفار آتے ہیں۔ خون بہانے والی عرب قوم نے کہا ان قیدیوں کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، انسانی جان کی حفاظت اسلام نے کیسے سکھائی۔ یہ قیدی وہ لوگ تھے جنہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، وہی کا مذاق اڑایا، راستے میں کانٹے بچھائے، ہر طرح کی ایذا پہنچائی، یہاں تک کہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ قیدیوں کو 2 درجوں میں تقسیم کیا۔ پہلی کیٹیگری کے جو لوگ ایک خاص رقم مقرر کی فدیہ کے طور پر دے سکتے ہیں دیں اور گھر چلے جائیں۔ دوسرے جو پڑھے لکھے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو 1 سال تک پڑھائیں، اور جو ان پڑھ ہیں وہ مسلمانوں کی خدمت کریں اور 1 سال بعد گھر چلے جائیں، مارا نہیں جائے گا۔ جن کو پڑھائیں گے یا جن کی خدمت کریں گے ان قیدیوں کا کھانا پینا انہی کے ذمہ ہوگا۔ ایک اور موقع آتا ہے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ پر فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ کے لوگ ہیں جنہوں نے جنگیں لڑی، مسلمانوں کا خون بہایا، یہاں تک کہ وہ ملعون بھی موجود تھا جو زندگی بھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے فوجیں لاتا رہا، اور وہ ملعونہ بھی جس نے حضرت حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبایا تھا۔ عربوں کی روش تو یہ تھی کہ فاتح مفتوح پہ اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرتے تھے۔ مفتوح سلامتی کی بھیک سفید پرچم لہرا کر مانگا کرتے تھے، مگر سلامتی و امن کے امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں سفید پرچم تھا، مطلب کہ ہم نے تمہیں امان دی۔ اللہم صلی علی محمد۔